نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ انشاءاللہ یہ ایک ترتیب دی ہے، بہت سارے دوستوں کا اصرار تھا کہ نقشبندی اسباق پہ ان کی تشریح کر دی جائے تاکہ جو سالک بیت ہوتے ہیں اور پھر آگے جس کو جو سبق ملتا ہے وہ سہل طریقے سے اس ترتیب میں دیکھ کے اپنے اپنے اسباق کر سکے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے اسباق ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیت ہوتے ہیں کسی شیخ سے، اور پھر ہر بندہ وہ سبق کرے گا جو یعنی وہی اسباق کرے گا جو اس کے شیخ نے اس کو بتائے ہیں۔ یہاں ایک فقیر نے اکثر غلطی دیکھی ہے کہ لوگ خود کتابوں سے پڑھ پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ کتابی معاملہ نہیں ہے، چاہے آپ کو لگے کہ جی اس فلاں لطیفے کا اثر جاری ہو گیا ہے، اپنی رائے پہ کام نہیں کرنا، اپنا ڈاکٹر خود نہیں بننا، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہ پہلے سبق پہ بھی کچھ میں عرض کروں گا، اور یہ جو پہلا سبق ہے مراقبہ لطیفہ قلب جس کو کہتے ہیں، اس کی ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اس کی عام اجازت ہے، جو لوگ بیت نہیں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، مگر آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ جو بیت ہے اس کے اثرات اور ہوتے ہیں جو بیت نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لے کہ جس کا ایک کنیکشن لگا ہوتا ہے، روحانی کنیکشن اپنے شیخ سے اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے قلب پہ اثرات بالکل اور ہوتے ہیں۔ فائدہ اس کو بھی ہوگا جو بیت نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کو بہت میڈیٹیشن کا شوق ہے، تو بہتر ہے کہ اللہ کا نام لے جو حقیقت ہے، چاہے وہ بیت نہیں بھی ہیں تو وہ کر لیں، مگر فائدہ جب کسی شیخ حق سے باقاعدہ بیت ہوں گے اور اس سے سبق لیں گے تو فائدہ ہوگا۔ یہ پہلے سبق کے بارے میں نے کہا، اور آگے پھر وضاحت کر دوں کہ آگے ہم نے وہی سبق کرنے ہیں جو شیخ ہمیں جس کی اجازت خود دے۔ یہ بھی واضح کر دوں کہ عموماً میں نے سالکین میں دیکھا کہ جا کے شیخ کو خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت میرا یہ لطیفہ جاری ہو گیا، میں دوسرا سبق شروع کر دوں، تیسرا شروع کر دیں۔ یہ انتہائی بے ادبی ہے۔ یہاں یہ اسکول مدرسہ نہیں ہے، یہاں کیا کیوں کب کیسے نقصان دہ ہوتا ہے۔ شیخ کے شیخ بننے کی کوشش مت کریں، استاد بننے کی کوشش مت کریں، اس سے جا کے صرف اس کو جا کے اپنے حال احوال بتا دیا کریں۔ تو بہرحال ایک اور تشریح بھی عرض کر دوں کہ وضاحت عرض کر دوں کہ یہ ہمارے 35 اسباق ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے، جس میں سے جو پہلے 16 سبق ہیں 1 سے لے کے 16 تک، یعنی لطیفہ قلب سے لے کے جو مراقبہ معیت تک جو ہے، وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت مدفون ہے بخارا میں، تاشقند ادھر ازبکستان میں، ان پہ کھلے، اور 17 سے لے کے 35 تک ہمارے مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ مشرقی پنجاب سرہند میں مدفن ہے، یہ اللہ پاک نے ان پہ کھولے۔ تو 16 سبق تو پہلے خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پہ کھلے، اور آگے کے اسباق حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پہ کھلے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے سبق پہ۔ پہلا سبق لطیفہ قلب ہے۔ اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کوشش کریں، بہتر یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ کے، اور تنہائی ہو تو اچھا ہے، مگر اگر تنہائی نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ تنہائی کا مقصد ہے کہ آپ کی توجہ زیادہ اچھی بن جائے، اور اگر توجہ اچھی کے لیے آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کپڑا اوپر ڈال دیں ان مراقبات کے دوران تاکہ ہم ڈسٹرب نہ ہو، تو ڈال سکتے ہیں، وہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تنہائی ہو تو اچھا ہے، مگر اگر کمرے میں جیسے یا مسجد میں ہم کرتے ہیں اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ باوضو ہو، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے وضو نہیں بھی ہے تو بھی یہ مراقبہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ مراقبات جو ہے 24 گھنٹے کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور خواتین ان ایام میں بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ ذکر ہے تو ان ایام میں بھی کر سکتی ہیں جب ان کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ بہت آسان ہے، سہل ہے، اور یاد رکھیے یہ ہمارا وہ یوگا نہیں ہے کہ جہاں سانس روکنی ہے اور بدن کو ایسا کھینچنا ہے، کچھ بھی نہیں، بہت آسان ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک مسنون عمل یہ ہے، ہمارے مشائخ بتاتے ہیں کہ 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کے درود شریف پڑھ کے اس کا ایصال ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طفیل تمام مشائخ نقشبند کو بخش دیجیے۔ اس کے بعد تسلی سے آپ باوضو ہو گئے، قبلہ رخ ہو گئے، آپ چاہے تو 2 بیٹھ جائیں، چاہے تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، جیسے آپ کو آسان ہے۔
सांस बिल्कुल आराम से लीजिए, इसको कहते हैं ब्रीद नॉर्मली, कोई यानी कोई पैटर्न रिदम कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल ब्रीथ करते हैं। बदन को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आपने ढीला छोड़ना है, कोई टेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर अपने सर को झुका लें इस तरह, आँखों को बंद कर लें, मुंह को, ये होठों को मिला लें और ज़बान को तालू के साथ लगाएं ऐसे। ये ज़बान को तालू के साथ लगाने का मतलब क्या है कि ये ज़िक्र ज़बानी नहीं है, ये ज़िक्र कल्बी है। याद रखिए, उम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ज़िक्र कल्बी को ज़िक्र ज़बानी पे 70 गुना से ज़्यादा की फ़जीलत हासिल है। और जो ज़िक्र कल्बी है, इसका अजर जो है वो ऐसा है जो फ़रिश्ते भी नहीं सुन पाते। इसका क़यामत के दिन अजर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं इसका अजर ख़ुद दूँगा। बहरहाल इसकी बहुत फजीलत है। तो ये कि हमने आंखें बंद कर ली, सर को झुका लिया, ज़बान को तालू के साथ लगा लिया ताकि हरकत ना करने पाए, और दिल में अब रूहानी दिल क्या है, कहाँ है, इंशाल्लाह आपको एक क्लिप भी सामने आ जाएगी जिसमें उसका जगह बताई हुई होगी। वो ये उल्टा पिस्तान, लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट निपल, इससे 2 उंगल नीचे, यानी 2 उंगल नीचे पहलू की जानिब, इस तरफ, लेफ़्ट की तरफ, तो ये 2 उंगल नीचे पहलू की जानिब, इस जगह पे ये रूहानी दिल है। तो इस पॉइंट पे, और इससे परेशान ना हो कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट होता ना, इस पॉइंट पे ऐसा नहीं, बस ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपसे बता दिया। बस ये तसव्वुर करें कि इस पॉइंट पे अल्लाह के अनवारात, तजल्लियात, रहमतें महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक, कल्ब मुबारक से, हमारे मशाइख के कुलूब से होते हुए मेरे कल्ब में आ रही। और मेरा कल्ब उस अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से, अल्लाह के नाम की बरकत से, अल्लाह के उस नूर की बरकत से पाक साफ़ हो गया है। और मेरा अब कल्ब अल्लाह को मोहब्बत से, अल्लाह की ये तजल्लियात को खींच रहा है, इन अनवारात को खींच रहा है, और अल्लाह को मोहब्बत से पुकार रहा है और कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह, और पूरी तवज्जो इस पे होगी। और अच्छा, इसमें एक करेक्शन बता दूं कि यहाँ अल्लाह अल्लाह नहीं हो रहा, याद रखिए, अल्लाह अल्लाह यहाँ हो रहा है। हम सिर्फ तवज्जो, अपनी तवज्जो, सिर्फ अटेंशन जिसको कहते हैं, तवज्जो उसको दिल पे रखेंगे इस जगह पे, और यहाँ सुनेंगे, और ये हमारा ख्याल होगा कि अल्लाह पाक के उस नूर को, ये तजल्लियात को खींच रहा है ये दिल, और अल्लाह को पुकार रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। और इसका मिक़दार जो है, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक मुराक़बे में 1000 मरतबा या 10 तस्बीहां अंदाजे से इसको अल्लाह अल्लाह क्या, और या इससे ज़्यादा पढ़ा जाए लतीफ़े कल्ब पे। तो और ये नियत कि अल्लाह पाक के अनवारात और आ रहे हैं मशाइख के ज़रिए, और ये दिल पाक हो के कह रहा है, दिल पाक साफ़ हो गया और कह रहा है अल्लाह अल्लाह कह रहा है, ये 1 या 2 सेकंड की नियत है, इससे परेशान ना हो। सिर्फ एक लम्हे से, जैसे इंसान एक तस्वीर का तसव्वुर करता है ना, बस एक झपक में आया है ऐसा नूर इस अंदाज में, और हमारा दिल पाक साफ़ हो गया, और अब दिल कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब वो पुरानी नियत जहन से निकल जाएगी, अब सिर्फ एक पॉइंट पे हम फोकस करेंगे कि दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है और मैं उसको सुन रहा हूँ, बस आराम से। और इसमें बहुत अहम चीज़ कि हमने अपने आप को हर चीज़ से हटा देना है, सिर्फ पॉइंट ऑफ फोकस एक ही चीज़ है कि दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि नफ्स और शैतान ख्यालात डालेंगे, आपको वो ख्यालात आएंगे कि जो 20 साल में आपको नहीं आएंगे। बाज़ औक़ात ऐसे वाहियात ख्याल आ जाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है। इन सब चीज़ों को आपने नज़रअंदाज करना है, इग्नोर करना है, आपने इसको आंसर बैक नहीं करना, जवाब नहीं देना, क्योंकि ये नफ्स और शैतान का तरीका है। पहले आपको मुराक़बे में बैठने नहीं देगा, हालांकि बहुत आसान है। अगर आप बैठ गए तो फिर ये ख्यालात डालना शुरू कर देता है। इनका तोड़ क्या है कि इनको बिल्कुल आप झटकते रहें, इग्नोर करते रहें। और हज़रत सैयद ज़वार हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि अगर इस्तग़राक़ हो गया, यानी आप डूब गए इस तसव्वुर में, अल्लाह के नाम के तसव्वुर में, तो उससे जो फ़ायदा होता है उससे बढ़ के इसमें फ़ायदा होता है कि जब आप इन ख्यालात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो जो थोड़ी जंग चल रही होती नफ्स से, तो इस जंग में आपका ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अब क्या करना है, हमने दोबारा आँखों को बंद कर लिया, होठों को मिला लिया, ज़बान को ताल्लुक़ के साथ लगा दिया,
اور سر کو جھکا لیا. کیوں؟ اس واسطے کہ دل جو ہے ایسا کہ ہم فوکس ہو جائیں دل پہ. اور یہاں دل کہاں ہے؟ 2 انگل نیچے الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب. اس جگہ پہ بس کہ یہاں اللہ 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 ہو رہا ہے اور میں بس اس کو سن رہا ہوں بس. اور اس میں اپنے آپ کو غرق کر دیں، یعنی ڈوب جائیں اس تصور میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور آ رہا ہے، اللہ کی محبت کی تجلیات میں کھینچ رہا ہوں، میرا دل پکار رہا ہے اور اللہ میں اور آگے بڑھتے جا رہا ہوں اللہ کی محبت میں. اس کو محبت سے اللہ اللہ کہنا، صرف اللہ اللہ نہیں کہنا، محبت سے اللہ کو پکارنا ہے اور دل سے پکارنا ہے. اور اس میں استغراق حاصل ہو جائے، یہ اس سبق کا مقصود ہے. مقصود تو یہ کہ پورے سبق میں اور کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہے. مگر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے تک بھی، یعنی تھوڑی سی دیر بھی، یہ استغراق پورے، اگر آپ نے آدھے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا مراقبہ کیا، اگر کچھ لمحات بھی یہ استغراق حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ اس کے معنی ہے کہ آپ کو سبق کے فوائد شروع ہو گئے. اچھا، اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جیسے دل دھڑکنے کی ٹک 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 آواز آتی ہے. ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات باقاعدہ انسان سنتا ہے کہ اللہ 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 اللہ، اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا. تینوں میں پریشان نہیں ہونا. بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں ہمیں دل کا کوئی عارضہ ہو گیا، وہ بھی کچھ نہیں. اور اگر نہیں بھی ہو رہا، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جی ہمیں تو کچھ ہو نہیں رہا، ہمیں تو اس لطیفے کا فائدہ نہیں ہوا. تو ایسی بات نہیں ہے. اب فائدہ کیا ہوتا ہے وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں اس سے پہلے. اور جو ایسا دھک دھک جس کا شروع ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا لطیفہ جاری ہو گیا ہے. یہ بھی غلط ہے. یہ ہم کیا کریں گے، جو بھی کیفیت مراقبے میں ہو رہی ہے شیخ کو بتا دیں گے، بس ختم. آگے وہ لطیفہ جاری ہوا ہے نہیں ہے وہ شیخ اس کا فیصلہ کر کے ہمیں بتائے گا. تو بس یہی کہ یہاں اللہ اللہ ہو رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ اصل مقصد کیا ہے کہ ہمیں غیر سے توجہ ہٹ کے ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. یہ اس کا اصل فائدہ ہے. اور اس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ اس لطیفے کا ایک اور خاص کیا ہے کہ جو ہماری شہوانی خواہشات ہوتی ہیں نا وہ قابو میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں لسٹ، سیکشل ڈیزائرز، یہ قابو میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ لطیفہ آپ کا جب جاری ہوگا تو یہ شہوانی خواہشات آپ کی قابو میں آنا شروع ہو جائیں گی، چاہے وہ ٹک ٹک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. اصل مقصود یہ ہے اس لطیفے کا کہ جو یہ ہمارا اخلاق رذیلہ ہے نا، یہ اس کی صفائی ہو. اور یاد رکھیے ہمارے وہ پہلے 7 سبق ہیں، ان کا مقصد بھی کیا ہے. حقیقی مراقبات تو 10ویں عہدیت سے شروع ہوتے ہیں. پہلے 7 سبق کا مقصد یہ ہے کہ پہلے بنیاد رکھی جائے اور حقیقی اللہ کی اس فیض کو لینے کے لیے تمام روح کی صفائی کی جائے. اس کے لیے یہ جو اخلاق رذیلہ ہے ہمارے، یہ شہوانی خواہشات، غصہ، حرص، حسد، تکبر، ریاکاری، نفسانی خواہشات، پہلے ان کو صاف کریں گے، پھر اللہ کی وہ ذات اور وہ معرفت کی چیزیں اور اللہ کا قرب آنا شروع ہوتا ہے. تو یہ جو سارا پروسیس ہے نا ہمارا صفائی کا ہو رہا ہے، اخلاق رذیلہ کا. تو اصل فائدہ کیا ہوگا کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں گے، خاص طور پہ یہ شہوانی خواہش جاتی رہے گی. اور ہمیں ہر امر میں اب کیا ہو جائے گا، یہ خیال کہ جی شریعت کی ہم پابندی کی طرف مائل ہو جائیں گے. شروع میں بہت زیادہ نہیں بھی کر پائے تو مائل ہو جائیں گے، اور اس بات پہ کہ نیکی کریں اور گناہوں سے رکیں. شروع میں شاید نہیں اتنی جلدی رک پائے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ خود اس میں بڑھوتی آ جائے گی. اگر آپ کو اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، نیکی کا شوق ہو گیا، ابھی آپ گناہ سے رکے نہیں، نیکیاں کی نہیں ہیں مگر نیکیوں کا شوق ہو گیا اور گناہوں سے بچنے کا خیال آ گیا، تو یہ مطلب ہے کہ اب آپ اس کا نور جو ہے اس کے اندر یہ جاری ہو رہا ہے. اچھا، ایک اور بات بھی آپ سے عرض کر دوں، ان مراقبات میں بعض اوقات یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ نیم غنودگی، انسان سمجھتا ہے میں سو گیا ہوں، پورا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ بے فکر رہیے. میں عرض ہمیشہ کرتا ہوں کہ یہ مراقبہ کرنا شرط ہے، کیفیات ہونا شرط نہیں. یہ تو کبھی ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی، تو چاہے ہو نہ ہو. اور یہ بھی عرض کر دوں، ہم طالب مولا ہیں، طالب کیفیات نہیں. کیونکہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اس کے عجیب انوارات بھی کا بعض وقت نظر آ جاتے ہیں، عجیب عجیب نظارے ہو جاتے ہیں، خوشبوئیں آ جاتی ہیں. وہ ہمارا مقصود نہیں. محمود ہے مقصود نہیں. مقصود اللہ کی ذات ہے.
تو ہر چیز ٹھیک ہے، اگر کوئی کیفیت ہو رہی ہے اس مراقبے میں نظر آ رہا ہے کوئی بات نہیں، نہیں بھی نظر آ رہا کوئی بات نہیں، ہم تو اپنے اللہ کو ہی پکاریں گے، دونوں صورتوں میں اللہ ہی کو پکاریں گے، اسی کی طرف جائیں گے، یہ ہمارا مقصود ہے۔ تو اس میں بھی احتیاط کہ یہ کیفیت ہو نہ ہو، تو ایک یہ کیفیت کہ اگر نیند سی غنودگی سی آتی ہے پریشان نہ ہو، آپ اپنا پورا کریں مراقبہ۔ اسی طرح اگر آپ کو خیالات آتے ہیں وہ بھی، اس کو بھی آپ اگنور کیجئے۔ پھر ایک آخری چیز ایک اور شیطان دل میں ڈالے گا، یہ بھی بات سرچ کر دوں کہ بھائی تم بیٹھے بیٹھے کیا کر رہو، بہتر نہیں تھا تو کہ تم نفل پڑھ لیتے، تلاوت کر لیتے، کوئی ذکر کر لیتے، زور زور سے تسبیح پڑھتے، یہ تم اس سے کیا فائدہ ہو رہا، تم سے ایسے ہی بیٹھے ہو۔ میرے عزیز اس دھوکے میں بالکل نہیں آنا۔ شیطان نفس ہم سے اتنا محبت کر رہا ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جاؤ نفل پڑھو، قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو۔ بھائی یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ وہ بنیاد ہے، جب یہ صحیح ہو جائے گی نا، یا اندر سے جب انسان صحیح ہو جاتا ہے تو یہ جب یہاں صحیح ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ خود بخود اخلاص سے تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، چاشت بھی پڑھیں گے، تسبیح نماز بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے، خود سب کریں گے، ہوگا سب، مگر شیطان وہاں سے آپ کو اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ فقیر کا یہ یعنی اتنے 30 سال کا تجربہ آپ سرچ کر رہا ہوں، جب اپڈیٹ لوگ دیتے ہیں یہی کہتے ہیں جی ہر کام ہو رہا ہے مراقبہ نہیں کر پاتے۔ حضرت ہم پارہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اتنی تسبیحات بھی پڑھ لیتے ہیں، بس مراقبہ نہیں ہو رہا۔ آخری بات یہ کہ نقشبندیہ سلسلے میں یہ مراقبات فرض لازم کا درجہ رکھتے ہیں۔ جیسے اگر آپ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ ظہر کی نماز کے لیے گئے اور آپ نے 10 نفل پڑھے، پھر 10 نفل پڑھے، 10 نفل پڑھے، پھر 10 نفل پڑھے، اور 500 نفل پڑھ کے واپس آ جائیں تو کسی مفتی سے پوچھے کہ جناب وہ ظہر کی نماز ہو گئی، وہ کہے گا جی نہیں آپ نے 4 فرض نہیں پڑھے۔ تو آپ باقی تسبیحات کا اپنا فائدہ ہے، اس آدمی کو 500 نفل کا ثواب تو ملے گا مگر اس کی نماز قضا ہو جائے گی ظہر کی۔ تو اسی طرح نقشبندیہ سلوک اگر آپ روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو مراقبہ جب آپ اس کو لازمی سمجھیں، اس میں چھوٹ نہ ہو، خدا نخواستہ کسی دن ڈیلے ہو گیا تو اس کی قضا کر لیں، مگر اس میں اس کو کیا کہتے ہیں لازم جانیں۔ انشاءاللہ آپ اس کو لازمی اگر کرتے رہیں گے، اس کی ترقی آپ خود اللہ کے فضل سے دیکھ رہیں گے۔ اور کوئی رکاوٹ ہو تو جائیے اپنے شیخ کو بتائیے کہ حضرت میں یوں مراقبہ کر نہیں پا رہا، یا اس میں یہ ہوا، کوئی کیفیت ہو، آپ خود فیصلہ مت کریں کہ یہ اچھی کیفیت ہے یا بری کیفیت ہے۔ آپ کا کام صرف یہ کہ شیخ کو جا کے اطلاع کرنا، اور پھر جو شیخ بتائے یا خاموش رہے، وہ اس کا سر درد ہے، آپ کا درد نہیں۔ تو بس ہم نے اب یہ جو خاص اور یہ پہلا لطیفہ قلب ہے، اس کو بعض مشائخ نے کہا کہ 35 اسباق کا جو بنیاد ہے، باقی اسباق اس کے ذیل میں ہے لطیفہ قلب پہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ہر سبق اپنی اپنی جگہ ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ لطیفہ قلب کی ہمارے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو بعض مشائخ تو جن کے 35 اسباق ہو بھی جاتے ہیں، وہ کر کے اور دوبارہ وہ زور جو ہے لطیفہ قلب پہ ہی دیتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیاد ہے، جتنا شروعات میں ہم فاؤنڈیشن پہ جتنا زیادہ زور دے دیں گے تو انشاءاللہ آگے کی عمارت اتنی انشاءاللہ قوی ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس اسباق کی صحیح فیوزات سے نوازے، آمین ثم آمین۔